اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر طبری میں اس آیت کی مقدمہ کے تحت آپ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے دین اور اس وعدے پر صبر کرو جو میں نے تم سے کیا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں صبر کرنے میں ان سے بڑھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ یعنی تمہارا دشمن بھی باطل دین کو چھوڑ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ فرمائے کہ یہ صبر کا ایسا مقام کہ دشمن بھی اس کو دیکھ کر ہمیں اسلام قبول کر لے، تو معلوم ہوا یہ ایک ایسی اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ جب انسان صبر کو آزماتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یقیناً رب کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر بھی پاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا، والا من صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو فرمایا یہ ضرور ہمت والے کام ہے، ہمت والے کام ہے۔ یہاں پہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں، در حقیقت صبر جو ہے یہ جوان مردوں کا کام ہے کہ وہ ہر وقت ظلم و جفا پر صبر کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید قارشی علیہ رحمۃ اللہ ولی نے فرمایا، تکالیف و مصائب اور ناگوار امور پر صبر کرنا یہ انتباہ کی علامت ہے، یعنی جو ناگوار امر پر صبر کرتا ہے، جزا فضا یعنی رونا پیٹنا نہیں کرتا، اللہ عز و جل اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اور صوفیاء کرام کے نزدیک رضا الہی کا حصول بہت بڑے امور میں سے ہے، اور جو شخص صبر نہیں کرتا، رونا پیٹنا کرتا ہے، اللہ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اسے شکوہ اور شکایت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص تکالیف پر ایسا صبر کرے کہ کسی کے سامنے شکایت بھی نہ کرے، بلکہ اپنے مخالف کو معاف کر دے، اور اپنے نفس کے لیے اپنے مخالف پر دنیا اور آخرت میں کوئی دعویٰ بھی باقی نہ رکھے، تو فرمایا یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ صبر جو ہے، جو بھی بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے بغیر حساب بخش دیتا ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور میں نے حدیث مبارکہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ طہارت کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایمان لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو کرنے سے بھی مسلمان کے سب کا گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ کلمہ جو ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ، فرمایا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ
الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ فرمایا اتنے بڑے کلمے ہیں کہ ایک میزان بھر جاتا ہے، اور فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جگہ جو ہے یہ بھر جاتی ہے ان کلموں کی برکت سے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اعمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ثواب کو جسم کیا جائے، ان کو مجسم کیا جائے، تو ان کی جسامت آسمان اور زمین کو بھر دے گی۔ اتنے بڑے نام ہیں، اور ان کے ثواب کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ کلمہ جو ہے اللہ عز و جل کے پاک اور ہر نقص سے عیب اور بری ہونے پر مشتمل ہے۔ اس لیے رب کے اس نام کی برکت سے اللہ نے اس کا اجر ہی اتنا رکھا ہے، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ زمین و آسمان کے درمیان جگہ کو نیکی اسے بھر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ کا کلمہ اللہ کی فرمان کی طرف محتاج ہونے، اس کی حمد و ثنا کرنے اور اس کا شکر بجا لانے پر مشتمل ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، فرمایا نماز نور ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح نور اندھیروں کو دور کر کے روشنی پھیلاتا ہے، فرمایا اسی طرح نماز گناہوں، بے حیائیوں اور برے کاموں کو دور کر کے اعمال صالحہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کا چہرہ نماز کی وجہ سے روشن و منور ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، 5 ٹائم وضو کرتا ہے، بے نمازی سے اس کا چہرہ فرمائے کہ روشن، منور، تر و تازہ، خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ نماز کی نورانیت ہے، جو بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو روشن و منور فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اتنی ساری امتیں ہوں گی، ان ساری امتوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں ان کو آثار وضو سے پہچان لوں گا۔ فرمائے جہاں جہاں پہ وضو کر کے یہ اعضاء دھوتے ہیں، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، بازو دھوئے، سر کا مسا کیا، پیر دھوئے، فرمایا یہ آثار اعضائے وضو جو ہے قیامت والے دن میدان محشر میں نور کی طرح چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی۔ اچھا یہاں پہ رک کر ایک بات عرض کروں، جو وضو ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا بنے گا؟ پہچان تو رسول اللہ نے بتائی ہے اعضائے وضو کی وجہ سے۔ جو نماز کے قریب ہی نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، منہ تو ویسے دھو لیا دھو لیتے ہیں، لیکن چمک جو ہے نورانیت تو وضو کی برکت سے ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے کبھی وضو ہی نہیں کیا، اپنے انجام کی فکر کریں، کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے کہہ دیا میں اسے نہیں جانتا، تب پتا تیرا کیا ہوگا؟ اس وقت کون بچائے گا تجھے؟ نہ تیرے پلے اعمال ہوں گے اور نہ ہی تجھے کوئی بچانے والا ہوگا۔ اس لیے آج موقع ہے، میرے کریم نے فرمایا الصلاۃ نور، فرمایا کہ نماز نور ہے، فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ دلیل ہے۔ اس کا ایک معنی یہ قیامت کے دن جب انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، تو اس کے سوال کے جواب میں جو اس نے صدقہ کیا تھا
فرمائے وہ مال خود ہی دلیل بن کے آ جائے گا، مولا فلاں کام پہ فلاں جگہ پہ خرچ کیا تھا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کو مال جو ہے یہ طبعی طور پہ پسند ہے، عزیز ہوتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا ان کے ایمان کی دلیل بن جاتا ہے، ایمان کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن انسان یعنی ایمان والے کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی، چاہے وہ صدقہ کی صورت میں ہے تو یہ اس کے ایمان کی گواہی ہوگی، اللہ یہ تیرا بندہ ایمان والا تھا اور تیری راہ میں مال خرچ کیا کرتا تھا۔ تو جو مال بھی رب کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے یہ مال بھی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، فرمایا صبر روشنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صبر ایک پسندیدہ عمل ہے، اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر و تازہ اور ہدایت پر مستقیم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمت اللہ وہاب نے فرمایا کتاب اور سنت پر ثابت قدم رہنا یہ صبر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عطا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا حوصلہ اور برداشت کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا یہ صبر ہے۔ آپ استاد ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا صبر کی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر پر اعتراض نہ کرے، جو بھی زندگی میں مصائب آئے اب یہ نہ کہے کہ یہ تو میری تقدیر میں بس لکھا ہی تھا ایسا، یہ بھی حقیقتاً ایک اعتراض ہے کہ یہ لکھی تھی میری زندگی کے اندر۔ فرمایا کہ تقدیر پر اعتراض نہ کرنا، اس پر بھی خاموشی اختیار کرنا یہ صبر ہے۔ البتہ مصائب کا اظہار کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ اظہار بطور شکایت بھی نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبر ایک روشنی ہے جو انسان کو راہ ہدایت پہ ثابت قدم رکھتی ہے۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں یہ دلیل ہے۔ یعنی اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، اس کے احکامات پہ عمل کرو گے، آپ فرمائے قرآن سے محبت کرو گے تو یہ تمہارے حق میں دلیل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دلیل بن کے آئے گا، قرآن سفارشی بن کے آئے گا اور تمہاری بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور اگر فرمایا کہ قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن کو پڑھتا تک نہیں ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا اور قرآن کی تابعداری نہیں کرتا، تو فرمایا یہی قرآن تمہارے خلاف دلیل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا تمہارے خلاف ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ ایک صورت میں تو تمہاری بخشش طلب کی ہے، دوسری صورت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس کا دنیا سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، آج میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ چیزیں یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کے کام آنے والے ہیں۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او موبقها، اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر شخص جب صبح کرتا ہے وہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، بیچ دیتا ہے، پھر یا تو وہ اپنے آپ اپنے جسم کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے یا اسے عذاب میں ڈال کر ہلاک کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان عمل کرتا ہے، بعض انسان اللہ کے احکام مان کر اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے احکام کی تابعداری کرتے ہیں تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ اور بعض انسان شیطان اور خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں اور شیطان انہیں جہنم میں ڈال کے ہلاک کر دیتا ہے۔
تو یہ سب کچھ انسان کے اختیار میں دیا میرے اللہ نے، فرمایا کہ جو بھی تو عمل کرے گا اسی کا صلہ تجھے رب کی بارگاہ میں دیا جائے گا۔ اچھا عمل کرے گا تو رب کی بارگاہ میں اچھا صلہ دیا جائے گا، اور اگر برا عمل کرے گا تو رب کی بارگاہ میں اس کی جزا بھی فرمائے کہ عذاب کی صورت میں ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیزیں تمہیں دی گئی ہے ان میں سب سے کم چیز یقین اور صبر کی عزیمت ہے، اور جسے ان دونوں میں سے حصہ مل گیا اس کا قیام لیل اور دن کا نفلی روزہ فوت بھی ہو جائے تو فرمائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم جس حالت پر ہو اس پر تمہارا صبر کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی شخص تم سب کے برابر عمل لائے، عمل کرے اور فرمائے عمل میرے پاس لائے، لیکن مجھے خوف ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کھول دی جائے گی، تم ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاؤ گے، اس وقت آسمان والے بھی تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ جس نے صبر کیا اور فرمائے کہ ثواب کا ارادہ کیا تو پورے ثواب کے ساتھ کامیاب ہوا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور میرا رب صبر کرنے والوں کو اجر پورا پورا عطا فرمائے گا۔ شہنشاہ نبوت، مقصد جود و سخاوت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں بھی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ بن جائے گی، آڑ اور پردہ بن جائے گی، اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے۔ جس کی نگاہ اب دنیا دار کے پیسے کی طرف، اس کا گھر اتنا بڑا، اس کے پاس اتنا پیسہ، فرمایا اپنی نگاہ ان پر رکھتا ہے تو فرمایا آسمان والوں کے سامنے یہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ اور جو شدید بھوک پر بھی صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ میرے رب کی عطا ہے، اس لیے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر لے جائے گا۔ مکی مدنی سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے انصار کیا تم مومن ہو؟ اب صحابہ ہیں، سارے بیٹھے ہیں، ایمان والے ہیں۔ فرمایا کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مومن ہو؟ تو سارے خاموش رہے۔ ان میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فراخی کی حالت میں جب ہمارے پاس رزق فرمائے کثیر ہوتا ہے تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے تم مومن ہو، رب کعبہ کی قسم ہے تم مومن ہو۔ تو ایمان والوں کی تین نشانیاں بیان فرمائی کہ خوشی کی حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، مشکل وقت میں آزمائش میں صبر کرتے ہیں، رب کی فیصلے رب کی عطا پر راضی رہتے ہیں۔ فرمائے یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہا، فرمائے کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے، فرمائے تم مومن ہو، تم مومن ہو۔ تو یہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمائے کہ اس طرح کے سوال کرتے، مقصد دین کو سمجھانا ہوتا تھا،
اچھا صابین محترم، مومن کو فرمائے کہ اچھا کرنے والا، فرمائے کہ اچھا ثابت کرنے والا عمل کون سا ہے، یہ بھی ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرمائے کہ ایمان والا ہے۔ اب ہم اسے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا عمل کرنے والا ہے؟ تو اس کی فرمائے متعلق حضرت ابو یحییٰ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجبا لامر المؤمن، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے، مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، فرمایا کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اس کا ہر معاملہ ہی بھلائی پر مشتمل ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سِرًّا، فرمایا کہ شکر، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہی ہے، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ بھی ایمان والے کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا خوشی کی حالت میں صبر کرتا ہے تب بھی اسے بھلائی ملتی ہے، مشکل اور مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو فرمایا تب بھی اسے بھلائی ملتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر، فرمایا کہ ایمان والے کا ہر معاملہ بھلائی ہی بھلائی، بھلائی ہی بھلائی ہے، تو یہ ایمان والے کی شان ہے۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں آپ فرماتے ہیں مومن کے تمام امور خیر و برکت والے ہیں، اگرچہ بعض امور ظاہری طور پر شر محسوس ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ خیر پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر مومن کو تنگ دستی و فاقہ پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کو فقر یعنی تنگی درست رکھتی ہے، اگر میں ان کو غنی مالدار کر دوں تو وہ اپنے حال کو بگاڑ دیں گے، اور کچھ برے ایسے فرمائے کہ ایسے بھی ہیں، فرمائے کہ ان کو غنا ہی درست رکھتا ہے، اگر میں ان کو فقیر کر دوں تو اپنی حالت کو بگاڑ دیں گے۔ اس لیے رب جس حال میں رکھتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں بہتر ہے، وہ جس حال میں رکھتا ہے اسی حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بندہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہے یقیناً رب کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر پاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل مومن کے لیے خیر کا ہی فیصلہ فرماتا ہے، اور حضرت سیدنا سعد سے روایت ہے کہ مسلمان کے لیے تعجب ہے کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، اور جب خیر کی بات پہنچتی ہے تو فرمایا کہ تو ہم تو شکر بجا لاتا ہے، تو مسلمان کو ہر کام میں اس کا اجر دیا جاتا ہے، بیماری میں بھی اجر مل رہا ہے، مشکل وقت میں بھی اجر، مصیبت میں بھی اجر، فرمایا خوشحالی میں بھی اجر، خوشی کی حالت میں بھی اجر، ہر حال میں ایمان والے کے لیے اجر ہے۔ اور یہی چیز اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ نے ایمان والے کے لیے ہر عمل میں اجر رکھا ہے تو یقیناً بندہ اپنی ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے، فرمایا انسان کو تکلیف ہوتی ہے، میں مثال کو سر میں تھوڑا سا درد ہوا نا، اب انسان سوچتا ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، ظاہراً تکلیف ہے، اور اس تکلیف پر جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی مٹا دیتا ہے، نیکیاں بھی کثیر عطا فرماتا ہے تو بیماری تکلیف ہے، اور اللہ رب العالمین تنگ دستی مشکلات پیدا ہوتی ہے زندگی میں، کبھی رزق کی تنگی آ جائے، اب بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ بعض ایسے فرمائے کہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، فرمائے کہ وہ یہ سوچتے ہیں دنیا کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلائے، ہاتھ کیسے پھیلائے، کس سے مانگے، فرمائے میرے رب کریم نے فرمایا، فرمائے تم مجھ سے مانگو ایسی جگہ سے رزق دوں گا
جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ دینے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ فرمایا اس لیے جو فرمایا کہ ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے حساب رزق عطا فرماتے۔ اس صبر کی وجہ سے کہ رب کی بارگاہ میں صبر کیا، اور صبر کا صلہ رب میرا جب عطا فرماتا ہے، انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ میرے مالک نے عطا کیا اور اتنا عطا کیا، میری سوچ سے بھی بڑھ کے دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں فرمائے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائے باوضو ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور وہیں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، مولا مجھے یہ چیز ضرورت ہے، جو بھی ضرورت ہو فرمائے وہی مانگ لو، فرمائے تمہاری دعا قبول ہوگی، میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے ابھی بندہ دعا مانگ ہی رہا ہوتا ہے، میرا رب پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ ارے اس رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا اگر میں ساری مخلوق مجھ سے مانگے اور میں ان سب کو ان کی ضرورت کے مطابق عطا کر دوں تو فرمایا میرے خزانے میں کتنی کمی ہوگی؟ فرمایا اتنی کمی آئے گی جتنا کوئی بندہ ایک سوئی کو لے کر سمندر میں ڈبوئے اور پھر سوئی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، تو فرمایا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ ارے اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، وہ تو چاہتا ہے مجھ سے مانگو، پر میں جتنا مانگو گے میں رب عطا کروں گا۔ اس لیے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اہل بیت کرام کو فرمائے جب بھی گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی، فرمائے کہ گھر میں فاقے ہوتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ آج فرمائے کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو میرے قریب آقا یہ نہیں فرماتے تھے آپ کہیں سے انتظام کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں، فرمائے کوئی بندوبست ہوتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اے میری ازواج باوضو ہو کہ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، میرا رب انتظام فرما دے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کر دوں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت بھی نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے، اس کے خون کو اچھے خون میں بدل دیتا ہوں، اور پھر اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا ہوں، اور اگر میں دنیا سے اسے اٹھا دوں تو فرمایا تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں اٹھا دیتا ہوں۔ تو یہ رب کی عطا ہے کہ بندہ اپنے اعمال پہ، اپنی مشکلات میں، مصائب میں صبر کرنا سیکھے تو میرے رب کی بارگاہ میں دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر۔ اگر زندگی دی ہے تب بھی سارے گناہ معاف کر دیے، اور اگر بالفرض موت بھی آئی ہے تب میرے رب کریم نے سارے گناہ معاف بھی کر دیے، اپنی رحمت کے سائے میں بھی جگہ عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ جو بندہ تیری رضا کے لیے مصائب و آلام پر، تکالیف پر، مشکلات پر صبر کرے تو تیرے ہاں اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں اسے ایمان کی خلعت یعنی عزت والا لباس عطا فرماؤں گا، اور اس لباس کو اس کے بندے اور جہنم کے درمیان پردہ بنا دوں گا، آڑ بنا دوں گا۔ فرمائے کہ صبر کی یہی جزا ہے کہ بندے کو میں جنت عطا فرماؤں گا۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور فرمائے کہ تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سے کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ ان کا استقبال کرے تو فرمایا قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس سے حساب لوں۔ اب اس کو میزان پہ لے آؤ، فرمایا جس بندے نے میری عطا کردہ تکالیف اور آزمائشوں پر فرمایا خوش دلی سے صبر کیا تھا، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آئے گی قیامت والے دن، فرمایا کہ میں اسے میزان پہ لے کر آؤں اور اس کا حساب کروں، میں اسے بغیر حساب ہی بخشوں۔
بغیر حساب ہی بخش دوں گا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک چھوٹی سی تکلیف پر میں انسان صبر کرتا ہے، ظاہراً اسے معلوم نہیں ہے کہ میں نے کتنا بڑا اجر کمایا ہے، کتنی بڑی نیکی کمائی ہے، کتنا بڑا ثواب کمایا۔ تکلیف پر صبر کیا، چاہے اپنی ذات پر بیماری آئے، اولاد کی صورت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ مالک ہے، کریم ہے، اس کی نعمتیں ہیں، جب چاہے دے دے، جب چاہے واپس لے۔ فرمائے بچہ پیدا ہوا، فوت ہو گیا، ماں باپ فرمائے کہ شدت کے غم میں ہوتے ہیں، اللہ نے بڑی مشکل سے یہ بیٹا دیا تھا، واپس ہو گیا، تو فرمائے کہ ظاہراً بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی مشکل ہے والدین کے لیے، لیکن میرا رب فرماتا ہے اس مشکل پر جب تم نے صبر کیا تو فرمایا قیامت کے دن میں رب بھی اس کا اجر عطا کروں گا، تم سے حساب نہیں لوں گا، بغیر حساب تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، جب میں اپنے کسی بندے کی بینائی لے لوں، آنکھیں اس کی واپس لے لوں، فرمائے یہ تو پتا ہے جن کی آنکھیں نہیں ہے کہ آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے، آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل، اگر میں اپنے کسی بندے کی آنکھیں لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں۔ ظاہراً آنکھیں نہیں ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں نظر کچھ نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے ضرور دیکھے گا، وہ مجھے ضرور دیکھے گا۔ ظاہراً یہ تو مشکل ہے، پریشانی ہے، یار اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا، اچھی بھلی آنکھیں تھی، دنیا کے نظارے کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے آنکھیں دے پر میں واپس لے لی ہے، تو اس مشکل پر بھی، مصیبت پر بھی، آزمائش پر بھی بندہ صبر کرتا ہے، اجر کتنا بڑا ملا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کو نہیں دیکھے گا، وہ مجھ رب کو دیکھے گا، رب کو دیکھے گا۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ طواف کعبہ کے بعد جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر پڑھتا اور چلا جاتا، پر میں کئی دن تک میں نے اسے اسی حالت میں دیکھتا رہا، پھر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کی جیب سے کاغذ نکال کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، فرمائے صبر کرو، فرمائے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ بندہ یہ دعا کر رہا تھا، فرمائے اور جب بھی طواف کرتا پھر یہی آیت پڑھتا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ امید لگا کے کھڑا تھا، اللہ تیرا وعدہ ہے نا، فرمائے کہ ہم تیرے حکم پر رکے ہوئے ہیں، مشکلات پہ ہم نے صبر کیا ہے، مصائب پہ صبر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جب تم نے یہ عمل کیا ہے تو تم میری نگرانی میں ہو، فرمائے دنیا سے ایمان سلامت لے کر آؤ گے اور میں رب بغیر حساب کے تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ نبی اور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صبر کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور حضرت سیدنا فتح بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی زوجہ محترمہ کا پاؤں پھسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگی۔ درد کی شدت کتنی ہوتی ہے، پاؤں پہ چوٹ لگ جائے انسان درد برداشت نہیں کر سکتا، اور فرمایا کہ پاؤں پھسلا، پیر کی انگلی کا ناخن ٹوٹ گیا، کتنا درد والا مقام ہوگا، تو وہ مسکرانے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہوا، آپ کو درد نہیں ہوا؟ فرمایا اس درد پر صبر کے عوض ملنے والے ثواب نے میرے درد کی تلخی کو ہی ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ پر میں کتنا یقین ہوا کرتا تھا کہ یہ جو درد ہے اس پر رب کی بارگاہ سے جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، ارے اس ثواب کی مٹھاس نے اس درد کی کڑواہٹ کو ختم کر دیا ہے، میرے سامنے تو وہ اجر و ثواب ہے۔ تو فرمایا یہی عقیدہ اور یہی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھائی۔
حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مومن کا تقویٰ 3 باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. جو کچھ نہیں ملا اس کے بارے میں کامل توکل کرنا، جو نہیں ملا اس کے بارے میں کامل توکل رکھنا، اور جو کچھ پاس موجود ہے اس پر راضی رہنا، اور جو لے لیا گیا ہے اس پر صبر کرنا. فرمایا یہ 3 باتیں ایمان والے کے تقویٰ کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ نے جو نہیں دیا، فرمایا کہ توکل ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا، اور جو دیا ہے اس پر ہم راضی ہیں، فرمایا کہ وہ مالک اور بھی عطا کرے گا، اور جو دے کر واپس لے لیا گیا ہے اس پر صبر کیا. اب تینوں حالتیں اجر سے خالی نہیں ہیں، اجر سے خالی نہیں ہے. ایک حالت میں بندے کا توکل ظاہر ہوتا ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور دوسری حالت میں رب کی رضا پہ راضی ہے، اور تیسری حالت میں فرمائے کہ رب نے آزمائش دی ہے اس پر صبر کیا ہے. تینوں حالتوں میں فرمائے کہ بندے کو اجر دیا گیا. تو فرمایا کہ یہ 3 حالتیں کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں حالتیں ایمان والے کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو ظاہر کرتی ہیں. تو راحت قلب ناشاد محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی تعظیم اور اس کے حق کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اپنے درد کی شکایت کرے اور نہ ہی دوسروں کے سامنے اپنی مصیبت کا تذکرہ کرے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور فرمائے کہ اپنے صبر کے ساتھ اپنے دشمنوں پر غالب آ جاؤ. فرمائے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. فرمائے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، کامیابی حاصل کرو. تو یہ صبر ایک ایسا مقام ہے، ایسی عبادت ہے جو انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جس کے ذریعے انسان نمازیں بھی پڑھتا رہے، تلاوتیں بھی کرتا رہے، صدقات و خیرات بھی کرے، اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ صبر انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.